ناظرین، ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں تو دعا کے قبول ہونے کی تین نشانیاں ہیں۔ ان تین نشانیوں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نمبر ایک، انسان اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے کبھی کبھی۔ یعنی انسان نے گاڑی مانگی، مل گئی، یا انسان نے کچھ پیسے مانگے، وہ مل گئے، تو انسان کے دل میں فوراً یہ خیال آ گیا کہ میں نے فلاں جگہ پہ، ذہن میں یہ بات آ گئی، میں نے فلاں جگہ پہ یہ دعا مانگی تھی تو وہی دعا میری قبول ہو گئی، مجھے آج یہ چیز مل گئی ہے۔ تو ایک یہ نشانی ہے۔ نمبر دو، انسان کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حادثہ ہونے لگتا ہے اور انسان حادثے سے بچ جاتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا مال چوری ہونے لگتا ہے اور اس نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے، تو پھر یہ دوسری نشانی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نقصان سے بچا لیا، آپ کے مال کو محفوظ کر لیا، چوری ہونے سے بچا لیا۔ تو یعنی اس دعا تو آپ نے کچھ اور مانگی تھی، مانگا کچھ اور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بہتری کے لیے اس کا ایک نعم البدل جو ہے وہ اچھا دیا ہے، برا نہیں دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ دو نشانیاں، یعنی کسی مصیبت سے بچا لیا، آپ کا مال محفوظ کر لیا، یا آپ کو کسی نقصان سے بچا لیا، مثلا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محفوظ کر لیا، نقصان سے بچا لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ دو نشانیاں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کر کے ہمیں اس کا نعم البدل اچھا دیتے ہیں۔ ہم مانگتے کچھ اور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور ہمیں راہ ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں نمازی بنا دیتے ہیں، اور ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہم سے جو ہے وہ جھوٹ چھوڑ جاتا ہے، ہم سچ بولنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ہمیں راہ ہدایت پر لے آتے ہیں، یہ دعا کی تیسری نشانی ہے۔ اور دعا آپ مانگتے رہیں۔ علماء فقہا کہتے ہیں کہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ دعا کا نعم البدل آپ نے جو مانگا ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملے، لیکن اس کا جو اللہ تبارک و تعالی تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ ہم تو جو منہ میں آئے وہی مانگتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا، مولا یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے کہیں گے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ دعا مانگی تھی تو آپ کی وہ دعا ہم نے محفوظ کر لی تھی، آج اس کا نعم البدل آپ کو دیا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو ناظرین کرام، ہم کچھ سمجھتے ہیں، ہم مانگتے کچھ ہیں، لیکن اس کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعم البدل جو ہے وہ اچھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ خدا نخواستہ میں آج مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے گاڑی دے دے، تو گاڑی مجھے مل بھی جائے، تو دوسرے تیسرے دن خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، گاڑی کا نقصان ہو جائے، تو پھر اس دعا کا کیا فائدہ، اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ تو جب بھی دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ مانگیں کہ اے اللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور قرآنی آیات بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جو دنیا میں میرے لیے بہتر ہے وہی مجھے عطا کر دے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں